نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت، نبی کے نام کا جوش ہے جو بلال مار کھا رہے ہیں مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر ادھر سے گزر رہے تھے، دیکھا کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، واپس چلے گئے، اور جب واپس گئے تو مزمحل ہے، چہرہ اداس ہے، کھڑے ہیں۔ آقا نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں اداس اس لیے ہوں کہ میں ابھی میں آ رہا تھا، میں نے بلال کو دیکھا ہے جو حبش کے رہنے والے ہیں، بلال حبشی جو امیہ بن خلف کے غلام ہیں، انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ ظالم ان کو بہت مار رہا ہے اور بہت ستا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں بلال کو خرید کر آزاد کر دوں۔ تب تک میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اس خریداری میں مجھے بھی شامل کر لو، جاؤ بلال کو خرید لو۔ اب حضرت ابو بکر تیز قدم آئے اور آنے کے بعد کہا امیہ کہاں؟ ہاں حضرت ابو بکر کا لحاظ اس وقت بھی وہ لوگ کر رہے تھے اس لیے کہ آپ رئیس مکہ مانے جاتے تھے۔ کہا رئیس مکہ کیا بات ہے؟ کہا یہ بتائیے اس غلام کو تم بیچتا ہے؟ کہاں بیچتا تو ہوں، کیا کرو گے؟ کہا میں خریدوں گا۔ کتنا لوگے؟ کہا 2000 درہم لوں گا۔ کہا ٹھیک لے لے 2000 درہم۔ 2000 درہم آپ نے ڈال دیا اور اس کے بعد کہا بلال میرے ساتھ چلو۔ امیہ ہنس پڑا، اس نے کہا ابو بکر تمہیں تو میں بہت اچھا تاجر سمجھتا تھا لیکن تم نے بلال کو لے لیا۔ کہا میں اچھا تاجر ہوں جبھی تو بلال کو لے لیا ہو۔ حضرت بلال کو لے کر کے آئے، آقا کے قدموں میں حضرت بلال کو ڈال دیا۔ حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ایک مشرک کی غلامی سے آزادی مل گئی ہے، ایسے ہی جہنم سے بھی مجھے آزادی عطا فرما دیں۔ آقا نے فرمایا بلال تم آزاد ہو، میری امت میں تم ہلال بن کر کے چمکو گے۔ حضرت بلال 8ویں نمبر پر ہیں اسلام قبول کرنے والے۔ اب حضرت بلال صرف سرکار کی خدمت میں رہتے تھے، آقا کی خدمت کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال ہر دم رہا کرتے تھے۔ حضرت بلال 8ویں نمبر پر ہیں۔ ایک روز میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے گئے تھے خدمت دین کے لیے، سرکار اسلام کا کلمہ پڑھانے کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے۔ آئے باہر سے، حرم شریف کے کنارے ابو جہل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مردود بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا محمد آ رہے ہیں، لوگوں سے کہا وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا ہم محمد کو آج ماریں گے معاذ اللہ رب العالمین۔ لوگوں نے روکا، کہا ابو الحکم بڑا غضب ہو جائے گا، قبیلے قریش کے لوگ اٹھ پڑیں گے پھر تلوار لے کر کے، اور دیکھو محمد کے ساتھ میں ابو بکر ابن قحافہ بھی ہیں، بنو تمیم کے لوگ بھی اٹھ پڑیں گے، اس لیے قبیلہ وائز جنگ شروع ہو جائے گی، نہ کچھ کہو۔ لیکن اس ظالم کو بدبختی سوجی تھی، اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے سرکار کی طرف پھینکا، وہ پتھر سنسناتا ہوا گیا، آقا کے سر اقدس سے مس ہو گیا، لگ گیا پتھر، خون جاری ہو گیا۔ میرے سرکار نے دیکھا ان ظالموں کی طرف اور آقا دیکھ کر کے آنکھوں میں اشک آئے، میرے سرکار آگے بڑھائے، میرے مولا میں تیرے کلمے کی تبلیغ کے لیے آیا تھا، مولا تو اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے حبیب چلے آ رہے ہیں۔ یہ خبر رفتہ رفتہ پورے مکہ میں گونج گئی کہ آج ابو جہل نے پتھر پھینک کر کے محمد کو مار دیا ہے اور ان کے سر میں پتھر لگ گیا ہے، خون بہ رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو جوش تو پیدا ہوا لیکن ان کا رہنما بھی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب کے چچا حضرت حمزہ باہر گئے ہوئے تھے، وہ سیر و شکار سے واپس اپنے گھر آئے اور جیسے گھر پہنچے تب تک ان کی بیوی نے کہا کہ شوہر آپ آ گئے؟ کہا ہاں۔ کہا میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ محمد کا کلمہ پڑھ لیجئے لیکن مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ قبیلے قریش کے لوگوں کی غیرت مر گئی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ذرا مکہ میں چل کر کے گلیوں میں سنیے تو کیا خبر پھیل گئی ہے۔ کہا کیا خبر پھیلی ہے؟ کہا آپ کے بھتیجے محمد کو آج ابو الحکم نے مار دیا ہے، یعنی ابو جہل نے پتھر پھینک کر کے مارا ہے، اور اس بنیاد پر مارا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتوں کی پوجا نہ کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، وہ کہہ رہے ہیں نیکیاں کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، وہ کہہ رہے ہیں یتیموں کو پر رحم کھاؤ، ان کا مال زبردستی نہ کھاؤ، وہ کہہ رہے ہیں بچیوں کو زندہ نہ گاڑو، وہ نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں اور برائیوں سے روک رہے ہیں، اس بنیاد پر ان کو مارا گیا ہے اور قبیلے قریش کی غیرت مر گئی ہے۔ تب تک آپ کے چچا کو جوش آیا، انہوں نے تلوار باہر نکالی اور دوڑے دوڑے گئے، کہا بتاؤ کہاں ہے ابو الحکم؟ جا کر کے پہنچے اور تلوار کے ہورے سے ایک ہورا مارا اس کے سر میں اور اس کے بعد دیکھ گھوسا لگانا شروع کیا جیسے جنگ ہوتی ہے، اور مار کر کے ابو جہل کو گرا دیا۔ لوگ بیچ براؤ کرنے لگے، ہاں چھوڑو امیر حمزہ، چھوڑو حمزہ، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا اس نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، جب تک اس کا سر میں پھوڑ نہیں ڈالوں گا تب تک چھوڑوں گا نہیں۔ چنانچہ
जब कुछ लोग आड़े आ गए और आड़े आने के बाद हजरत हमजा को अलग किया और अबू जहल को वहां से हटाया। अब हजरत हमजा क्या काम करते हैं, तलवार लिया और पूछते चले आ रहे हैं, ये लोगों ये तो बताओ मोहम्मद किधर गए हैं? किसी ने निशानदेही कर दी कि हमने हरम शरीफ की तरफ जाते हुए देखा है। मेरे सरकार हरम में पहुंचे, नमाज अदा कर रहे हैं। तब तक चचा पहुंच गए, सरकार को देख रहे हैं। जब आका नमाज से फारिग हुए तब तक सरकार ने घूम करके देखा, चचा हैं। आपने फरमाया, क्या हाल है चचा? हजरत हमजा अर्ज करते हैं, बेटा ये तो बताओ उस दुश्मन ने कहां आपको मारा है? आपके सर पर हाथ लगाया चचा ने, खून के कुछ निशानात जाहिर थे। चचा ने कहा, बेटा खुश हो जाओ, मैंने उसे तुमसे ज्यादा मार दिया है, इतना मारा है कि वही क्या जानेगा। मैंने भी उसका सर तोड़ दिया है, उसके सर से खून बहने लगा, उसके हाथ में भी चोट आई है, उसके पैर में भी चोट आई है। अगर कबीले कुरैश के कुछ लोग बीच बराव न कर देते तो मैं उसको कत्ल ही कर डालता। बेटा खुश हो जाओ। मेरे सरकार चचा का चेहरा देख रहे हैं। इरशाद फरमाया, चचा मेरी खुशी आप चाहते हैं? हाँ आप खुश हो जाओ। कहा मेरी खुशी आप चाहते हैं तो कलमा पढ़ लीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। हजरत अमीर हमजा ने अर्ज किया, मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं आपकी खुशी चाहता हूं। अल्लाह के हबीब ने अपने चचा को कलमा पढ़ाया। मेरे सरकार की खुशी दुबाला हो गई कि हजरत हमजा बहुत बड़े मजबूत ताकतवर माने जाते थे, कबीले कुरैश के सरकार के सगे चचा हैं। वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेते हैं। अब सरकार के साथ साथ आ रहे हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फैलता चला जा रहा है। मक्का के तमाम सरबराह कुफ्फारों की एक मीटिंग होती है और यह तय होती है कि पाबंदी लगाई जाए वरना मोहम्मद का दीन पूरे मक्का में फैल जाएगा और हमारे माबूदों की इबादत कोई नहीं करेगा। हर तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। मेरे सरकार अगर रास्ता चलते हैं तो पीछे पीछे ये कुफ्फार लग जाते हैं। अगर मेरे आका बाजार में चलते हैं तो ये पीछे पीछे लग जाते हैं। मेरे सरकार जिस तरफ भी चलते हैं पीछे पीछे लग जाते हैं और लोगों को रोका करते हैं, लोगों मोहम्मद की बात ना सुनना, ये जादूगर है, ये जादू लोगों पर कर दिया करते हैं। माज़अल्लाह, जादूगर कह करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से लोगों को रोका जा रहा है। मगर ये दीन रुकने वाला नहीं है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। मजहब इस्लाम के मानने वालों को कत्ल कर दिया जाए और ये सोचा जाए इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम नहीं मिटेगा। इसीलिए हम कभी कभी कहा करते हैं, ए भारत में रहने वाले लोगों, मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों की दिलाजारी ना करो। मुसलमानों को कत्ल करने के बाद अगर तुम ये चाहो कि हिंदुस्तान से इस्लाम चला जाए तो नहीं जाएगा। न जाने कितने इनकलाबात मुसलमानों ने देखे हैं, न जाने कितनी मुसीबतें मुसलमानों पर आई हैं। न मुसलमान खत्म हुआ है और न मजहब इस्लाम खत्म हुआ है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। मुसलमानों के सामने वो भी तारीख रही है जिस तारीख को हिलाकू की तारीख कही जाती है। हिलाकू ने तो इतना जुल्म किया था मुसलमानों पर कि मार मार करके मुसलमानों के सरों का मीनार तामीर किया था और कहा था कि जब तक बगदाद में इनके सरों पर चढ़ करके मीनार बनाकर इनकी खोपड़ी में शराब नहीं पी लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा और जब तक इनके खून में मेरा घोड़ा बह नहीं जाएगा तब तक कत्ल बंद नहीं करूंगा। मुसलमानों ने तो ये भी तारीख देखी है। लेकिन बताओ, क्या बगदाद से इस्लाम मिटा? क्या बगदाद से मुसलमान मिट गए? क्या ईरान और इराक से मुसलमान मिटे हैं? भारत की सरजमीन पर कम मुसलमानों को काटा गया है। जब से ये मुल्क भारत आजाद हुआ है 13,778 बलवे हो चुके हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को मारा जाए, काटा जाए। लेकिन आज की मर्दमशुमारी में तुम देख लो, क्या मुसलमान बढ़े हैं कि घटे हैं? अगर घट रहे हो तो मैं कहता हूं मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाओ, और अगर इतने बलवे करवाने के बावजूद भी मुसलमान बढ़ रहे हैं तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। कोई कौम काटने और मारने से खत्म नहीं होती है। अरे प्यारे, पूरी दुनिया के लोग मिलकर के दवा तैयार कर रहे हैं, सारी साइंस वाले दवा तैयार कर रहे हैं मच्छरों को खत्म कर दें। मच्छर को जब नहीं खत्म कर पा रहे हो तो मुसलमानों को कहां से खत्म कर पाओगे? मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान तो हक परस्त कौम है जो दुनिया में तुम्हें जीने का सलीका आ रही है, जो दस्तूर जिंदगी दुनिया में तुम्हें उसने दिया है। तुम क्या थे? अपने आप को तारीख के आईने में झांक करके देखो और फिर देखो मुसलमानों का माहौल क्या है। मुसलमान बढ़ रहे हैं। मक्का की सरजमीन पर पूरे तौर पर रोकने की कोशिश की
جا رہی ہے، مگر نبی کا کلمہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، غلام بھی پڑھ رہے ہیں، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز مقام طائف کی طرف گئے، مکہ المکرمہ سے غار ثور پر بورڈ لگا ہوا ہے۔ حاجی لوگوں سے پوچھئے، جب میں حج کرنے گیا تھا اور غار ثور پر گیا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے اور اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ طریق طائف 70 کلومیٹر، یعنی طائف کے طرف کا راستہ ہے 70 کلومیٹر ہے یہاں سے۔ اب ذرا غور کیجئے آپ کہ غار ثور سے 70 کلومیٹر کی دوری پر طائف ہے اور غار ثور مکہ شریف سے 4 یا 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، یعنی مکہ المکرمہ سے 75 کلومیٹر کی دوری پر طائف ہے۔ میرے سرکار اس دور میں 75 کلومیٹر پیدل چل کر کے طائف گئے ہیں، اور جب طائف کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو بجائے وہ لوگ کی کلمہ پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے اور پتھر پھینکنے لگے۔ یہاں تک بعض شریروں نے کیا کہ بچوں کو لگا دیا، بچے پتھر برسانے لگے۔ میرے سرکار چل پڑے، آقا پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اتنے پتھر سرکار کے جس پہ اطہر پر لگے کہ پاؤں شریف سے خون بہ نکلا اور نالین شریف بھر گیا خون سے۔ میرے سرکار چل رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں جو سختی کا دن میرے لیے طائف کے مقام پر آیا تھا آج تک وہ سختی نہیں آئی ہے۔ میرے سرکار ایک انگور کے باغ میں گھس گئے اور وہاں پر ایک آدمی تھا، اس سے سرکار نے فرمایا کیا تم مجھے اپنے انگور کے باغ میں امان دے سکتے ہو؟ ساری کائنات کو امان دینے والے رسول آج ایک انگور کے باغ میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تب تک اس کے دل میں رحم آیا، اس نے آپ کو پانی پیش کیا، انگور کا ایک خوشہ پیش کیا، ایک درخت کے نیچے آپ کو بیٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے غیرت کو جوش آیا، مولا نے فرشتہ کو رب کے محبوب کی بارگاہ، اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ وہ فرشتہ آ کر کے حاضر ہوا، یا رسول اللہ رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، اور رب نے کہا ہے جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو رب کا حکم ہے کہ اگر محبوب کی مرضی ہو تو دونوں پہاڑوں کو تم ملا دو، طائف کی آبادی دونوں پہاڑوں کے اندر چکنا چور ہو جائے۔ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں طائف کو برباد کر دوں گا، ابھی دونوں پہاڑوں کو میں ملا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ سب برباد ہو جائیں گے۔ اب یہیں پر تم اپنے نبی کا رحم و کرم دیکھو، میرے سرکار نے اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور سرکار نے کسی کو اپنے نفس کے لیے بد دعا نہیں دی ہے۔ میرے آقا کا علم غیب بھی یہی ملاحظہ کرو۔ آج جو لوگ نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں تو کس چیز کو نبی سے معلوم کرنا چاہتا ہے کہ نبی وہ بتا دے تب تو ایمان و عقیدہ رکھے گا کہ نبی کو غیب کا علم ہے۔ نجد کی بدماش اولادوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تمہاری نحوست ہے جو بھارت کی سرزمین پر مسلمانوں کی آبرو گئی ہے۔ نبی کونین کی شان میں توہین تم کر رہے ہو، نبی کو بڑے بھائی کی طرح تم کہہ رہے ہو، نبی کے علم غیب کو انکار تم کر رہے ہو، نبی سے مدد مانگنے کو شرک تم کہہ رہے ہو۔ سارے جرائم تمہارے اندر پائے جا رہے ہیں اور پھر بھی تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہیں۔ بے ایمان کہیں کے آبرو لوٹ لی ہے مذہب اسلام کی ان ظالموں نے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ، جب فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے دونوں پہاڑیوں کو ملاؤں اور طائف برباد ہو، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں، اس قوم کی نسل سے لوگ ہوں گے جو کلمہ پڑھیں گے، جو رب کو ایک مانیں گے، رب کو معبود مانیں گے۔ گویا محبوب کی نگاہ پاک دیکھ رہی ہے کہ آج یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن کل ان کی نسل بہرحال کلمہ پڑھے گی، یہ مذہب اسلام میں بہرحال داخل ہوں گے۔ چنانچہ وہی واقعہ ہوا جو نبی نے فرمایا تھا کہ بعد میں طائف کے لوگوں نے اسلام میں داخل ہو کر کے نبی کونین کی غلامی حاصل کر لی ہے۔ آؤ اپنے نبی کو کہاں کہاں دیکھو گے کلمہ کی تبلیغ ہو رہی ہے، مذہب اسلام کے لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا تیسرا یا چوتھا سال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ میں روز پلان بنائے جا رہے ہیں۔ کسی دن سرکار پر وجری پھینکی جا رہی ہے، کسی دن سرکار پر پتھر پھینکا جا رہا ہے، کسی دن نبی کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔
کسی دن کچھ کیا جا رہا ہے اور سرکار پر جو پڑھ کر کے اسلام لاتے ہیں انہیں بھی ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 39 لوگ ہو گئے کلمہ پڑھ کر کے. میرے سرکار دار ارقم میں موجود تھے. 39 کی تعداد ہو گئی ہے. ایک روز صحابیوں میں سے کسی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں, اللہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے تو یا رسول اللہ دعا کر دیجئے ابو جہل اسلام لے آوے یا تو عمر بن خطاب اسلام لے آئیں. اللہ کے حبیب دعا مانگتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصہ, خاص طور پر اے اللہ عمر بن خطاب کے اسلام سے اسلام کو عزت عطا فرما دے. سرکار کی دعا قبول ہو گئی. دوسرا دن لگا میرے سرکار دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے کہا عمر بن خطاب کہاں؟ ہاں. کہا محمد کی تحریک نہیں سن رہے ہو؟ کہا سن رہا ہوں. کہا کیا معاملہ؟ کہا دیکھتے ہو کتنے لوگ ان کا دین قبول کر رہے ہیں, تم جیسے شہسوار ہوتے ہوئے اس طرح کا معاملہ ہو. ان کو جوش آیا, انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی. کہا آج میں محمد کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ جو ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں اس پر آپ لوگ غور کیجئے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کا تیور چڑھا ہوا ہے, چلے جا رہے ہیں. نگاہ پڑ گئی ایک صحابی ہیں, انہوں نے پوچھا, وہ کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا. کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو مارنے جا رہا ہوں. کہا محمد کو مارنے؟ کہاں کس بنیاد پر؟ کہا لوگ ان کا دین قبول کر رہے ہیں. کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کی بہن نے بھی تو ان کا دین قبول کر لیا ہے. تب تک پارا اور چڑھ گیا. میری بہن نے کہا ہاں آپ کے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. کہا سعید نے بھی کلمہ پڑھ لیا؟ کہا ہاں. راستہ پلٹ دیا, اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے تو ایک صحابی غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت سعید رضی, دوسرے ایک حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن کو اور آپ کے بہنوئی کو سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھا رہے تھے گھر میں بیٹھ کر کے. تب تک حضرت عمر بن خطاب پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. بہن نے دیکھا. کہا اپنے شوہر سے جانتے ہو عمر آ گئے؟ کہا عمر آ گئے؟ کہا ہاں. کہا اچھا صحابی تم چھپ جاؤ. صحابی کو تو چھپا دیا جیسے صحابی کو چھپایا. دروازہ کھول دیا. کہا تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے؟ کہا ہم کیا پڑھ رہے تھے, آپ سے کیا مطلب؟ کہا نہیں آواز آئیے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے. میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو بہن نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. مارا بہن کو. بہن نے کہا عمر بن خطاب چاہے مجھے مار ڈالو لیکن میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا, میں چھوڑوں گی نہیں. اپنے بہنوئی کو بھی مارا. جب مار کر کے دونوں کو تھک گئے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اچھا ایک کام کرو, لاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ مجھ سے دکھاؤ. تو بہن نے کہا نہیں دکھاؤں گی, آپ مشرک و ناپاک ہو, قرآن ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا ہے. روایتیں مختلف قسم کی ہیں. حضرت عمر نے پاکی حاصل کی اور اس کے بعد کہا اچھا مجھے دکھاؤ. جیسے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں یہ پڑھتے ہیں. آیتوں کا پڑھنا تھا کہ تلوار کہاں ہے, خود کہاں ہے. ایک عجیب بے چین گئی. حضرت عمر نے کہا صحیح ہے یہ آیتیں, یہ خدا کی نازل کی ہوئی آیتیں ہیں, یہ کلام انسان کا نہیں ہوگا. سعید مجھے محمد کے پاس لے کر کے چلو. تب تک وہ صحابی باہر نکل آئے. انہوں نے کہا اللہ اکبر, میرے سرکار نے کل ہی ابھی دعا مانگی ہے عمر تمہارے لیے اور لگتا ہے میرے آقا کی دعا قبول ہو گئی. اللہ اکبر. اب حضرت عمر نکل پڑے مکان سے, چلے جا رہے ہیں. ادھر کسی نے اطلاع دے دی یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تلوار ان کی میان سے باہر ہے, وہ باہر تلوار لے کر کے چلے آ رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا آنے دو, دیکھا جائے گا. عمر آ گئے, اگر نیت ٹھیک ہے تو صحیح ہے ورنہ آج عمر کا مقابلہ میں کروں گا. سرکار نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو, عمر کو آنے دو. دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب پہنچے, سلام عرض کیا, قدم کا بوسہ لیا, عرض کیا آپ نبی ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں. کہا مجھے کلمہ پڑھائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. جیسے حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تب تک صحابہ کو جوش پیدا ہوا. صحابہ نے پہلا نعرہ اللہ اکبر کا اجتماعی طور پر وہی لگایا تھا. سارے صحابہ نے تکرار میں جواب دیا تھا اللہ اکبر. اب حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی برحق ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں. میرا دین اسلام حق ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. میرا خدا خدا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. یا رسول اللہ باہر نکلیے, اب میں دیکھتا ہوں مکہ میں کس کی
माँ نے دودھ پلایا ہے کہ میری تلوار کے سامنے آئے گا. اب سرکار نکل پڑے, آگے آگے میرے آقا جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے سارے صحابہ چلے جا رہے ہیں. عمر ابن خطاب چلے جا رہے ہیں. پورے مکہ میں شور ہو گیا کہ عمر ابن خطاب نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا. 40 کی تعداد پوری ہو گئی. حضرت عمر ابن خطاب حرم شریف کے سامنے دروازہ پر گئے, اعلان کیا آؤ مکہ میں جو بہت بڑا بہادر ہو, جس کو اپنی عورت بیوہ کرنی ہو آ جائے, جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو آ جائے, جس کو منہ کی کھانی ہو آ جائے. عمر کی تلوار ہے سنا. اور اس کے بعد حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب حق کا نعرہ یہیں سے بلند کیا جائے. آقا ارشاد فرماتے ہیں یا عمر ابن خطاب انت فاروق, اے عمر ابن خطاب تو فاروق ہے, حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والا ہے. اسی تاریخ سے حضرت عمر ابن خطاب کا لقب فاروق پڑ گیا. اسلام بڑھ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج بھی 27 رجب کی تاریخ تھی. حضرت ام ہانی کا گھر ہے. سرکار آرام فرما ہے. حضرت جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے حاضر ہوئے. دروازہ کھٹکھٹایا, چھت پھاڑ دی, سرکار کے قریب گئے. میرے آقا آرام فرما رہے ہیں. فقبل قدمئی ہے. حضرت جبریل نے سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا. آقا کریم نے آنکھیں کھولی. جبریل کیا بات ہے یا رسول اللہ, آپ چلیے, خدا کے قرب میں آپ کا بلاوا ہے. آقا تیار ہوئے. زمزم شریف سے غسل دیا گیا. جنتی جوڑا سرکار نے زیتن کیا. براق سواری سامنے لایا گیا. 70,000 فرشتوں کے جلوں میں میرے آقا سوار ہوئے براق پر. اور اس کے بعد حضرت جبریل قیادت کر رہے ہیں. اب سرکار آگے بڑھے. تو معراج پر تو ایک عنوان ہی ہے جو دوسرے دن میں بیان کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی جب صبح پھیلی. میرے سرکار جا رہے تھے کہ تب تک یہی ابو جہل پھر مل گیا. محمد کہاں کا کوئی نئی خبر پھر ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میری معراج ہوئی ہے. کہا معراج کسے کہتے ہیں؟ کہا میں بیت المقدس گیا تھا. کہا کب؟ کہا رات میں. کہا رات میں آپ گئے تھے, اتنے دن کا سفر ہے؟ کہا ہاں. کہا پورا بیت المقدس آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں. اور آسمانوں کے اوپر گیا, کیا کیا آپ نے دیکھا؟ آقا نے بیان کیا. کئی لوگ اکٹھا ہو گئے. اب معراج کی خبر مکہ میں پھیلنے لگی. یہ ابو جہل بھی بڑبڑاتا جا رہا تھا. تب تک ادھر سے حضرت ابو بکر آ رہے تھے. کہا ٹھہرو ٹھہرو. ابو بکر ابن قحافہ. کہا کیا؟ کہا تم اپنے ساتھی کی کوئی بات نہیں سنے ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا محمد تو بیان کر رہے میری معراج ہوئی ہے, میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے, عرش پر گیا, یہاں گیا, وہاں گیا. کہا میرے سرکار نے کہا ہے؟ کہا ہاں. کہا تو جب میرے سرکار نے کہا ہے تو میں بھی تصدیق کر رہا ہوں کہ آقا نے صحیح کہا ہے. اب حضرت ابو بکر سرکار کی تلاش میں آئے. جب آقا مل گئے تو حضرت ابو بکر پوچھنے لگے یا رسول اللہ معراج ہوئی؟ آقا نے فرمایا ہاں. سرکار عرش پر آپ گئے؟ آقا نے فرمایا ہاں. یا رسول اللہ بیت المقدس کو آپ نے دیکھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں. ساری باتوں کی حضرت ابو بکر پوچھ رہے اور تصدیق کر رہے ہیں. جب تصدیق مکمل ہو گئی تو آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر انتا صدیق, اے ابو بکر تم صدیق ہو. یا ابو الحکم انتا ابی جہل, اے ابو الحکم تو ابو جہل ہے. اسی تاریخ سے ابو جہل کا لقب ابو جہل پڑ گیا. لوگ اس کا نام بھول گئے اور اسی تاریخ سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا. نبی کی معراج کو جھٹلا دیا ابو جہل ہوا, اور نبی کونین کے معراج کی تصدیق آپ نے کی, آپ صدیق ہو گئے. یہی مردود حرام خور ہے. ایک روز آ رہا تھا, سرکار تشریف فرما ہے, حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اس نے کہا محمد کہاں؟ کہا بہت بدصورت ہو. آقا نے فرمایا تو نے صحیح کہا. حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر تم نے بھی صحیح کہا. صحابہ بیٹھے ہیں, بات ہونے لگی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن اس طرح سے بول کر کے جا رہا ہے, تب بھی آپ کہتے ہیں صحیح تم نے کہا.
اور میں عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ تو بھی آپ فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ میں آئینہ ہوں. ابو جہل بدصورت ہے, اس نے میرے میں اپنے کو دیکھا تو اس کی صورت نظر آئی, وہ بول پڑا. اور ابو بکر مجھ سے محبت کر رہے ہیں, میں آئینہ ہوں. ابو بکر نے جب اپنے آپ کو مجھ میں دیکھا تو ابو بکر کی اچھی صورت نظر آئی. ابو بکر بول پڑے یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ حسین ہو, اس لیے میں نے دونوں کی تصدیق کی ہے, میں تو آئینہ ہوں. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, ہمارا نبی. نعرہ رسالت یا اہل سنت اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, ہمارا نبی, ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اللہ اللہ اسلام پھیل رہا ہے, ذرا ملاحظہ کیجئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. میرے سرکار نے کیسے کیسے اسلام کی تبلیغ کی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا 5واں یا 6واں سال چل رہا ہے. آقا کریم مکہ کی سرزمین پر ہیں. میرے سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ شہر سے باہر نکل کر کے سرکار جو لوگ ملتے ان کو سمجھایا کرتے تھے, کلمے کی تلقین کیا کرتے تھے. جس کا نصیبہ جاگتا وہ کلمہ پڑھ لیتا اور جس کو محرومی ہوتی اس کو محرومی رہتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج باہر سے تشریف لا رہے ہیں. مکہ شہر بالکل قریب ہو گیا ہے. سرکار کہیں دور چلے گئے تھے, تب تک ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی. وہ بوجھ لے کر کے چل رہی تھی, کبھی اپنے بوجھ کو رکھتی اور کبھی اٹھا لیتی, پھر چند قدم چلتی, پھر رکھتی, پھر اٹھا لیتی. وہ تھک گئی تھی. میرے سرکار قریب پہنچ گئے. قریب پہنچنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں خاتون تم کہاں جاؤ گے, دن غروب ہونے والا ہے. اس عورت نے سرکار کا چہرہ دیکھا, کہا آپ عرب ہو؟ کہا ہاں. کہا میری مدد کر دو اور جتنی اجرت کہو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میرا مکان تھوڑی دور ہے, میرے بوجھ کو آپ مدد کر دیجئے, سنبھال لیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بوجھ کو سنبھال لیا. میرے سرکار چل رہے ہیں, وہ عورت چل رہی ہے, مگر اس کے چلنے کی بنیاد پر آقا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تاکہ خاتون کو چلنے میں دقت نہ ہو. وہ خاتون کہتی ہے اے عرب مرد بڑے شریف ہو, مکہ میں تو ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں. اگر کوئی دوسرا ملا ہوتا تو میرے مال کو لے کر کے بھگ جاتا, لیکن میں تمہاری رفتار دیکھ رہی ہوں کہ ایسے چل رہے ہو کہ مجھے چلنے میں تکلیف نہ ہو. یہ تو بتاؤ کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے, آپ کون سا کام کرتے ہیں, آپ کہاں گئے تھے. تب تک اس خاتون نے دیکھا, کہا اچھا آپ ٹھہر جائیے, یہی جھوپڑا جو ہے یہی میرا مکان ہے. سرکار نے اس کے سامان کو رکھ دیا. خاتون نے کہا اپنی اجرت بتاؤ. کہا میں اجرت نہیں لوں گا. کہا اجرت نہیں لوگے؟ کہا نہیں. کہا اچھا یہ تو بتا دو کہ آپ کا کس قبیلے سے تعلق ہے. کہا میرا قبیلے قریش سے تعلق ہے. قبیلے قریش کے رہنے والے ہو؟ ہاں ہاں. وہ بوڑھی عورت نے کہا لیکن میں نے سنا ہے کہ قبیلے قریش میں ایک محمد ابن عبداللہ ظاہر ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں. میں بوڑھی عورت ہوں, بڑے اچھے مرد تم ہو, بڑے شریف ہو, مجھ بوڑھی پر جب اتنا رحم کر رہے ہو تو میں نے سنا ہے کہ محمد کی جو بات سنتا ہے ان کا دین قبول کرتا ہے, ان کے قریب جو چلا جاتا ہے ان کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. اے عرب مرد میں تمہیں وصیت کر رہی ہوں کہ اجرت تو نہیں لے رہے ہو, لیکن مجھ بوڑھی عورت کا کہاں مان لو کہ تم بڑے نرم دل کے ہو, تم کبھی بھی محمد کے سامنے نہ جانا, ورنہ تم تو سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھ لو گے اور سب سے پہلے ان کو رسول
مان लोगे? मेरे आका फरमाते हैं, खातून तुमने उनको देखा है? उस औरत ने कहा, मैं देख करके क्या करूंगा, मैं नहीं देखना चाहती, मैंने सुना है जो उन्हें देखता है उन्हीं का हो जाता है। तब तक मेरे आका मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, खातून जिस मोहम्मद का पता तुझे बताया गया है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं ही हूँ। इतना सुनना था, वो फटी की फटी आंखों से देखते रह गई। उसने कहा, मोहम्मद अगर तुम ही हो तो मैं भी अब मानती हूँ कि तुम अल्लाह के रसूल हो, मुझे कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करो। इस्लाम में दाखिल कर लिया आपने कलमा पढ़ा करके। यूरोप का मुहक्किक जब यह तौर तरीका देखता है तो कहता है कि मोहम्मद ने मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए जो तरीका अपनाया है, अगर उनके उम्मती आज भी वही मोहब्बत व अखुवत और प्यार का पैगाम दूसरों को देते चलें तो दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ मजहब इस्लाम होगा। कितने प्यार से मजहब इस्लाम फैल रहा है, कितनी मोहब्बत से मजहब इस्लाम फैल रहा है, कितनी चाहत से मजहब इस्लाम फैल रहा है। नबी कौनैन ने प्यार का कैसा पैगाम दिया है। यही वजह है कि रब ताला कुरान में बयान फरमाता है, लकराना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तहकीक नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। ए मेरे बंदो, तुम अपनी जिंदगी को नमूना अमल बनाना चाहते हो तो नबी की जिंदगी देख लो, नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूना अमल बना लो। नबी ने किस तरह से प्यार दिया है, नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है, नबी कौनैन किस तरह से तबलीग कर रहे हैं, नबी किस तरह से गुनाहों से नफरत करने की तरगीब दे रहे हैं। उम्मती को चाहिए कि नबी ही की मुकद्दस जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बना ले। आओ जरा देखो, यही मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। मेरे आका आज तमाम सहाबा बैठे हुए हैं, एक मुकद्दस जमात सहाबा की बैठी है। एक औरत थी जो सरकार से बड़ी दुश्मनी रखती थी और सरकार के रास्ते में अगर पता पाती कि इधर से मोहम्मद आएंगे तो कांटा फेंक दिया करती थी, कीचड़ फेंक दिया करती थी, कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। एक रोज सरकार गुजर रहे थे तो देखा आज रास्ता साफ है। आका ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, का आज तो रास्ता साफ है इस मोहल्ले का। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सुना गया है कि जो औरत दुश्मनी करते हुए फेंकती थी कूड़ा करकट, आज वो बीमार है। आका करीम ने फरमाया, चलो उसकी तीमारदारी कर ले। मेरे सरकार ने रास्ता बदल दिया। किसी ने जाकर बता दिया, ए औरत, मोहम्मद तेरे घर आ रहे हैं। औरत बिस्तरे मर्ग पर है, घबरा गई। उसने सोचा, मैं मोहम्मद के रास्ते में कांटा फेंका करती थी, मैं तकलीफ देने वाली चीजों को उनके रास्ते में डाल देती थी, आज बिस्तरे मर्ग पर हूं, मोहम्मद मुझसे बदला ले लेंगे। मेरा कोई अजीज भी नहीं है, मेरे करीब मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं आ रहा है, मैं मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं पा रही हूं। तब तक मेरे सरकार पहुंच गए। उसने देखा मोहम्मद आ गए। उसने कहा, ए मोहम्मद, मुझे मारिएगा नहीं, मुझे ना कुछ कहिएगा, मैंने आपको बहुत सताया है। मेरे आका फरमाते, खातून, मैं तुझे सताने के लिए नहीं आया हूं, ग़िज़ा की जरूरत हो, ग़िज़ा का इंतजाम करवा दूं, कहां तुझे तकलीफ है। तब तक उसने अर्ज किया, ए मोहम्मद, मैंने पहचान लिया तुम पैगंबर हो। आज 3 दिन का अरसा गुजर गया, मेरा कोई अजीज, कोई रिश्तेदार मुझे पूछने नहीं आया, मगर मैं आपके रास्ते में कांटे डाल दिया करती थी, बावजूद आप इंसानी हमदर्दी के तौर पर पूछने आए हैं। ये आदत रसूल ही की हो सकती है, ये आदत पैगंबर ही की हो सकती है। मैंने जान लिया, बस तेरी पहचान यही है, मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। मेरे सरकार ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। नबूवत के 8वें बरस का ऐलान ये चल रहा है, लोग कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम हो रहे हैं। जब देखा कुफाराने मक्का ने अब इस्लाम के मानने वाले किसी तौर से नहीं रुक रहे हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, तो सारे लोग हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास आए और आने के बाद तमाम कुफार के सरदारों ने कहा, ए अबू तालिब, सुन लीजिए, आप अपने भतीजे मोहम्मद को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम आपका लिहाज कब तक करते रहेंगे, आप अपने भतीजे को रोकिए, वरना कबीले कुरैश से और तमाम कबीलों से तलवारें चल जाएंगी, उसके जिम्मेदार आप होंगे। तब तक हजरत अली के बाप सरकार के पास गए और अर्ज करते हैं, बेटा सुन रहे हो कुफार, ये सरदाराने मक्का क्या कह रहे हैं। आका ने फरमाया, हाँ चचा मैं सुन रहा हूं। कहा फिर, कहा
चचा सुन लो, ये कुफ्फार हमको हमारी तहरीक से रोकना चाहते हैं। चचा सुनो, ये एक हाथ में मेरे सूरज ला करके रख दें और दूसरे हाथ में चांद रख दें, जब भी मैं अपने तहरीक से और कलमा के ऐलान से बाज नहीं आऊंगा। ए चचा सुन लीजिए, कुफ्फारों ने कहा था, ए अबू तालिब, अगर मोहम्मद को सबसे हसीन लड़की चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, अगर कौम की सरदारी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, अगर माल दौलत चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, मगर ए अबू तालिब रोक दिया जाए, मोहम्मद हमारे माबूदों को बुरा ना कहें, हमारे माबूदों से लोगों के दिलों को ना फेरें। आकाए करीम ने फरमाया ये हो ही नहीं सकता है। मेरे सरकार ऐलान कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तुम लातो हुबुल को माबूद मान रहे हो, उनको उज्जा को माबूद मान रहे हो, इन पत्थरों को माबूद मान रहे हो, नहीं नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ए चाचा, मैं ये ऐलान करने से रुकूंगा नहीं। उसके बाद अबू तालिब ने कहा, ठीक है भतीजे, तो तुम्हारा काम है, करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चुनांचे हजरत अली के बाप को तो यह सादत बहरहाल मिली कि कभी भी जब तक उनकी जिंदगी रही सरकार की मोहब्बत में उन्होंने कमी नहीं आने दी, लेकिन जब इंतकाल उनका हुआ, वो दुनिया से गए, तो राजिह कौल यही है कि उनको कलमा नहीं मिला। सरकार ने फरमाया, अब भी आप कलमा पढ़ लो, मैं अरब की बारगाह में तुम्हें बख्शवा लूंगा। लेकिन अबू तालिब को कलमा नसीब नहीं हुआ। अबू तालिब कलमा ना पढ़ सके, लेकिन सरकार से मोहब्बत का उन्हें फायदा बहरहाल मिला और कयामत में भी उन्हें मिलेगा। हदीस शरीफ में है, तमाम उलमा बयान फरमाते हैं, तारीखों में ये बात है कि जहन्नमियों में सबसे कम अजाब जिसको दिया जाएगा वो हजरत अली के बाप अबू तालिब होंगे। जूते का आग का जूता पहनाया जाएगा और फिर वो अजाब सरकार की शफाअत से कम हो जाएगा, जो उनके पांव में एक चिंगारी की शक्ल में रहेगा। अल्लाह अल्लाह, सबसे कम अजाब जहन्नमियों में हजरत अली के बाप अबू तालिब को होगा। ये लोगों जब तक अबू तालिब रहे बड़ी मोहब्बत करते रहे। दरमियान में एक मामला और पेश आ गया था, जब सरकार की तहरीक को कुफ्फाराने मक्का रोक ना सके तो सबों ने बाइकाट कर दिया और कहा, सुनो, अब कोई भी कबीले कुरैश या जितने लोग मोहम्मद से ताल्लुक रख रहे हैं उनका कलमा नहीं छोड़ते हैं, न लेन देन करेगा, न बोलेगा, न उनके करीब जाएगा। सब कुछ बंद किया जा रहा है, खरीदो फरोख्त बंद कर दिया, दाना पानी बंद कर दिया, लेन देन बंद कर दिया, बाइकाट कर दिया और एक पहाड़ी में घिर गए। उसको शाबे अबी तालिब कहते हैं। 3 साल तक मेरे सरकार उसमें महसूर रहे। ये लोग दिल्ली से काबा पर एक अहदनामा लगा दिए थे कि ये अहद हम करते हैं कि मोहम्मद को हम निकलने नहीं देंगे, न उनके मुताल्लिकीन को निकलने देंगे, न लेन देन करेंगे। उस 3 साल के अंदर अंदर इतनी दुश्वारियां हुई थी कि चमड़े पका पका करके लोग खाए थे, दरख्तों के पत्तों को ढूंढ ढूंढ करके लोग खा रहे थे, बड़ी दिक्कतें हुई थी सामने। आकाए करीम ने दुआ की, उनका वो मुआहदा खत्म हुआ। चुनांच एक मामला है कि एक थे, उन्होंने जाकर के कहा, एक कुफाराने मक्का, तुम देख लो, तुम्हारा मुआहदा जो था उसे दीमक खा गई है और मैं मोहम्मद को निकाल करके ला रहा हूं। गए और कहा, आप निकलिए, चलिए बाहर। और अबू तालिब से कहा, आप चलिए बाहर, मैं अमन व अमान की जिम्मेदारी लेता हूं। वो अमन व अमान क्या देते, एक वसीला बनना था। चुनांचे मेरे सरकार निकल आए और अल्लाह हजरत अली के बाद अबू तालिब निकल आए। अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। तमाम दुश्वारियां फिर बढ़ती रही। कुफाराने मक्का ने फिर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। मक्का की सरजमीन पर एक वाकया और पेश आ गया कि उसी दरमियान में सूबे यमन का गवर्नर था जिसका नाम था तुफैल बिन अमर दूसी। वो यमन से आया था खाने काबा की जियारत करने के लिए। जब अबू जहल को पता चला कि सूबे यमन का गवर्नर आ रहा है जियारत करने के लिए, तो उसने इस्तकबाल किया, अपने घर उतारा और घर उतारने के बाद कहा, देखो आप यमन के बहुत बड़े गवर्नर हो एक सूबा के, मैं आपसे एक बात के लिए गुजारिश करता हूं कि हमारे शहर में मोहम्मद जादूगर अब एक पैदा हो गए हैं जो अपने नए दिन की तरफ सबको बुलाते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, उनको जो देखता है और उनकी जो बात सुनता है उन्हीं का होके रह जाता है। एक काम करना कि तुम बड़े सूबेदार हो, इसलिए मोहम्मद का ना चेहरा देखना ना उनकी बात मानना। कहा ठीक है। अबू जहल अपने तमाम साथियों की सरबराही में ले गया और खाने काबा की जियारत कराया, तवाफ कराया। कहा सुन लो, कभी भी अकेले अगर आना होगा आपको तवाफ करने के लिए तो अपने कानों में रुई ठोंस लीजिएगा ताकि मोहम्मद की बात ना सुनिएगा। चुनांचे तुफैल बिन अमर दूसी एक रोज सवेरे सवेरे उठे, कहा आज मैं तन्हा खाने काबा का तवाफ करूंगा। अपने कानों में रुई डाल ली और तवाफ करने के लिए गए।
انہوں نے یہ سن لیا تھا کہ محمد اکثر و بیشتر حرم شریف میں رہا کرتے ہیں، چنانچہ جیسے ہی وہ طواف کر رہے تھے حجر اسود کے قریب پہنچا طفیل بن عمر دوسی نے تو دیکھا ایک بڑا حسین و جمیل نورانی چہرہ سامنے ہے۔ طفیل بن عمر دوسی چہرہ دیکھتے رہ گئے، اسی لیے کہا کہ ان کا روح حسین دیکھتے رہ گئے، نور والی جبی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ اللہ اللہ، طفیل بن عمر دوسی چہرہ دیکھ رہے ہیں، میرے سرکار نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ طفیل بن عمر دوسی نے اپنے کان سے روئی کو نکال دیا۔ اب جب طفیل نے قرآن کی آیتوں کو سنا تو ٹھہر گئے۔ جب میرے آقا نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو طفیل نے کہا آپ کا نام؟ آقا نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اتنا سننا تھا۔ طفیل نے کہا آپ پڑھ کیا رہے تھے؟ آقا نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا آپ زور زور سے کیا تلاوت کر رہے تھے؟ آقا نے فرمایا میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا۔ طفیل بہت بڑے شاعر بھی تھے، انہوں نے کہا ذرا کچھ ہمیں سنا دیجئے۔ آقا نے چند آیتوں کی تلاوت کی۔ طفیل نے کہا اب ہاتھ آگے بڑھائیے، مجھے بھی کلمہ پڑھا لیجئے، مجھے بھی اسلام میں داخل کر لیجئے۔ میں جان گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا ہی کا کلام ہے، کسی بشر سے ممکن ہی نہیں ہے جو ایسا کلام کہہ سکے اور ایسا کلام پیش کر سکے۔ طفیل بن عمر دوسی اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے تاج کو اتارا، قدم رسول میں رکھ دیا۔ یا رسول اللہ مکہ آپ چھوڑ دیجئے اور چلیے یمن کی طرف چلیے، میرے آقا میں پوری حمایت کروں گا وہیں سے مذہب اسلام کی تبلیغ فرمائیے۔ یہاں لوگ دشمنی کر رہے ہیں، یہاں گالیاں دے رہے ہیں، یہاں دشواریاں پیدا کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا طفیل تمہاری محبت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اگر میرے آقا نے میری مرضی پر چھوڑ دیا تو میں یمن ہی کی طرف آؤں گا، اور اگر میرے مولا نے کسی شہر کی نشاندہی کر دی تو میں ادھر ہی ہجرت کر کے جاؤں گا، جب تک میرے پروردگار کا حکم نہیں ہوگا یہ طفیل میں مکہ چھوڑوں گا نہیں۔ اب طفیل قدموں کا بوسہ لیے باہر نکل گئے۔ ابو جہل کو اطلاع مل گئی کہ طفیل نے کلمہ پڑھ لیا، بہت مایوس ہوا۔ پہلے تو اس نے استقبال کیا تھا، سارے لوگوں کو روک دیا کہ صوبہ یمن کا کوئی کہیں گورنر ہو چاہے جو ہو، اب کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طفیل بن عمر دوسی نے للکار کر کے کہا اے کفاران مکہ، مجھے تمہارے استقبال کی ضرورت نہیں ہے، جو دولت مجھے ملنی تھی وہ دولت مجھے مل گئی ہے۔ طفیل بن عمر دوسی چلے گئے۔ آؤ دیکھو اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام کیسے کیسے بڑھا ہے، اسلام اپنے حسن کارکردگی سے بڑھا ہے، اسلام آقا کے قوت و شوکت سے بڑھا ہے، اسلام نبی کی وجاہت سے بڑھا ہے، اسلام نبی کے تیز رفتار کردار و عمل سے بڑھا ہے، اسلام سرکار کے حسن عمل سے بڑھا ہے، اسلام سرکار کی صداقت اور سرکار کے معجزات سے بڑھا ہے۔ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسلام کے روکنے والے اسلام سے اسلام کے ماننے والوں کو روک بھی رہے ہیں، مگر مذہب اسلام رک نہیں رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو طفیل بن عمر دوسی گئے، ملک یمن کے ایک صوبہ میں پہنچے، وہاں تبلیغ کرنے لگے۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان بننے لگا۔ مکہ والوں نے کہا اب محمد کی تحریک روکی نہیں جا سکتی ہے۔ ماؤں کی گود میں گھر میں جو بچے رہتے تھے کبھی کبھی اچھل جاتے تھے، بولتے ہوئے کہتے تھے ہمیں چھوڑ دو، ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو محمد پڑھ رہے ہیں، ہم اس کی تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ ماؤں کی گودوں سے بچے اچھل پڑا کرتے تھے، اور اپنے میرے سرکار جب گلیوں سے چلتے تھے تو دروازے کے آڑ سے جھانک کر کے کہتی تھی یہ سچے ہیں، ان کا چہرہ سچائی کا ثبوت ہے، ایسے سچے یہ ہیں اور مکہ والے ان کا انکار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک روز ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حرم شریف سے باہر ایک شکار کو شکار کیا، اور میں بیٹھا ہوا تھا حرم شریف سے باہر، اور ایک بھیڑیا آیا اور ایک جانور کا شکار کیا۔ جانور بھاگا تیز رفتاری کے ساتھ اور حرم شریف میں جا کر کے گھس گیا۔ بھیڑیا گیا اور حرم شریف کی حد جہاں ہے وہی کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھ کر کے دنگ رہ گیا کہ بھیڑیا حرم میں داخل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ حرم میں شکار جائز نہیں ہے، جانوروں کو معلوم ہے کہ حرم میں شکار نہیں کر سکتے ہو، وہ حرم ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے
او جانے والے او جانے والے. وہ صحابی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اور تعجب کرنے لگا کہ یہ بھیڑیا اب حرم میں نہیں داخل ہو رہا ہے. تب تک بھیڑیا گھوم پڑا. اس نے کہا یہ کیا تعجب کر رہے ہو کہ میں حرم میں نہیں داخل ہو رہا ہوں؟ ارے میں تعجب کر رہا ہوں کہ حرم میں نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور تم سب کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو. وہ کہتے ہمیں اور اچنبھے میں پڑ گیا کہ جیسے انسان بات کرتا ہے ایسے بھیڑیا بات کر رہا ہے. بھیڑیے کو بھی معلوم ہے نبی کونین کون ہیں, درندوں کو بھی معلوم ہے نبی کونین کون ہیں. ساری دنیا نبی کو پہچان رہی ہے. حرم کا ذرہ ذرہ نبی کو پہچان رہا ہے. کعبۃ اللہ نبی کو دیکھ رہا ہے. ہوا فضا نبی کو دیکھ رہی ہے. سب زیارت کر رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے کفاروں نے پلان بنایا اور دار الندوہ میں میٹنگ کرنے کے لیے اعلان کر دیا.